ذالی نماز بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی کی وہ نماز جو جماعت سے پڑھی گئی ہو اس نماز سے جو گھر میں پڑھ لی ہو یا بازار میں پڑھ لی ہو 25 درجہ مضاف ہوتی ہے۔ اور بات یہ ہے کہ جب آدمی وضو کرتا ہے اور وضو کو کمال درجے تک پہنچا دیتا ہے پھر مسجد کی طرف صرف نماز کے ارادے سے چلتا ہے، کوئی اور ارادہ اس کے ساتھ شامل نہیں ہوتا، تو جو قدم بھی رکھتا ہے اس کی وجہ سے ایک نیکی بڑھ جاتی ہے اور ایک خطا معاف ہو جاتی ہے۔ اور پھر جب نماز پڑھ کر اسی جگہ بیٹھا رہتا ہے تو جب تک وہ باوضو بیٹھا رہے گا فرشتے اس کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور جب تک آدمی نماز کے انتظار میں رہتا ہے وہ نماز کا ثواب پاتا رہتا ہے۔ شیخ صاحب فائدے میں لکھتے ہیں، پہلی حدیث میں 27 درجے کی زیادتی بتلائی گئی تھی اور اس حدیث میں 25 درجہ کی۔ ان دونوں حدیثوں میں جو اختلاف ہوا ہے علماء نے اس کے بہت سے جوابات تحریر فرمائے ہیں جو شروع حدیث میں مذکور ہے من جملہ ان کہ یہ ہے کہ نمازیوں کے حال کے اختلاف کی وجہ سے ہے کہ بعضوں کو 25 درجہ کی زیادتی ہوتی ہے اور بعضوں کے خلاص کی وجہ سے 27 کی ہو جاتی ہے۔ بعض علماء نے نماز کے اختلاف پر محمول فرمایا ہے کہ سری نمازوں میں 25 ہے اور جہری میں 27 ہے۔ بعض نے 27 عشاء اور صبح کے لیے بتایا ہے کہ ان دونوں نمازوں میں جانا مشکل معلوم ہوتا ہے، اور 25 باقی نمازوں میں۔ بعض شراح نے لکھا ہے کہ اس امت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کی بارش بڑھتی ہی چلی گئی، جیسے کہ اور بھی بہت سی جگہ اس کا ظہور ہے، اس لیے اول 25 درجہ تھا بعد میں 27 ہو گیا۔ بعض شراح نے ایک عجیب بات سمجھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کا ثواب پہلی حدیث سے بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ اس حدیث میں ارشاد نہیں کہ وہ 25 درجہ کی زیادتی ہے، بلکہ یہ ارشاد ہے کہ 25 درجہ المضاعف ہوتی ہے، جس کا ترجمہ دو چند اور دوگنا ہوتا ہے، یعنی کہ 25 مرتبہ تک دگنا اجر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس صورت میں جماعت کی ایک نماز کا ثواب 3,35,54,432 درجہ ہوا۔ حق تعالیٰ شانہ کی رحمت سے یہ ثواب کچھ بعید نہیں۔ اور جب نماز کے چھوڑنے کا گناہ ایک حکم ہے جو پہلے باب میں گزرا تو اس کے پڑھنے کا ثواب یہ ہونا قرائن قیاس بھی ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ یہ تو خود ہی غور کر لینے کی چیز ہے کہ جماعت کی نماز میں کس قدر اجر و ثواب اور کس طرح خاصات کا اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے کہ جو شخص گھر سے وضو کرے کہ محض نماز کی نیت سے مسجد میں جائے تو اس کے ہر قدم پر ایک نیکی کا اضافہ اور ایک خطا کی معافی ہوتی چلی جاتی ہے۔ بنو سلمہ مدینہ طیبہ میں ایک قبیلہ تھا، ان کے مکانات مسجد سے دور تھے، انہوں نے ارادہ کیا کہ مسجد کے قریب ہی کہیں منتقل ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہیں رہو، تمہارے مسجد تک آنے کا ہر قدم لکھا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص گھر سے وضو کر کے نماز کو جائے وہ ایسا ہے کہ گھر سے احرام باندھ کر حج کو جائے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور فضیلت کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ جب نماز پڑھ چکا تو اس کے بعد جب تک مصلی پر رہے فرشتے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ فرشتے اللہ کے مقبول اور معصوم بندے ہیں، ان کی دعا کی برکات خود ظاہر ہے۔ محمد بن سماع رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ عالم ہے جو امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہے۔ 103 برس کی عمر میں انتقال ہوا۔ اس وقت 200 رکعت نفل روزانہ پڑھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ مسلسل 40 برس تک میری ایک مرتبہ کے علاوہ تکبیر الا فوت نہیں ہوئی، صرف ایک مرتبہ جس دن میری والدہ کا انتقال ہوا ہے اس کی مشغولی کی وجہ سے تکبیر الا فوت ہو گئی تھی۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری جماعت کی نماز فوت ہو گئی تھی تو میں نے اس وجہ سے کہ جماعت کی نماز کا ثواب 25 درجہ زیادہ ہے اس نماز کو 25 دفعہ پڑھا تھا کہ وہ عدد پورا ہو جائے۔ تو خواب میں دیکھا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ محمد 25 دفعہ نماز تو پڑھ لیں مگر ملائکہ کی آمین کا کیا ہوگا؟ ملائکہ کی آمین کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے احادیث میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہے کہ جب امام سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہتا ہے
تو ملائکہ بھی آمین کہتے ہیں۔ جس شخص کی آئین ملائکہ کی آمین کے ساتھ ہو جاتی ہے اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو خواب میں اس حدیث کی طرف اشارہ ہے۔ مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس قسم میں اس طرف اشارہ ہے کہ جماعت کا ثواب مجموعی طور سے جو حاصل ہوتا ہے وہ اکیلے میں حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ 1000 مرتبہ اس نماز کو پڑھ لے، اور یہ ظاہر بات ہے کہ ایک آئین کی موافقت ہی صرف نہیں بلکہ مجمع کی شرکت، نماز سے فراغت کے بعد ملائکہ کی دعا جس کا اس حدیث میں ذکر ہے، ان کے علاوہ اور بہت سی خصوصیات ہیں جو جماعت ہی میں پائی جاتی ہے۔ ایک ضروری امر یہ بھی قابل لحاظ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ فرشتوں کی اس دعا کا مستحق جب ہی ہوگا جب نماز بھی ہوا، اور اگر ایسی ہی پڑی کہ پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر منہ پر مار دی گئی تو پھر فرشتوں کی دعا کا مستحق نہیں ہوتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔